السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا اور مسلمان بنایا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے۔ دین سارا صفات ہی صفات ہے۔ دین میں چند صفات ایسے ہیں جن کو سیکھ کے، جن پہ عمل کر کے پورے کے پورے دن پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، جس میں سے سب سے پہلا کلمہ اول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، کل قیامت والے دن جس کلمے کو 100 دفعہ پڑھے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کل جب قیامت میں اٹھے گا اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اب اس کلمے کا یقین میرے دل کے اندر اتر آئے، اس کلمے کا نور اتر آئے کہ کلمہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، کلمہ معرفت کیا ہے۔ آج ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے اقرار کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ دنیا میں جا کے تیرے حکم کو مانیں گے، تیرے نبی کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے۔ آج ہم کلمہ پڑھ کے بھول گئے، کلمہ پڑھ کے بھول گئے، ہم اس کلمے کو بھلا دیا، کلمے والی زندگی کو بھلا دیا۔ ہم اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ سے اقرار کیا ہوا ہے، تو میرے بھائی اب یہ کلمہ پڑھا ہے تو اس سے کلمہ پڑھ کے سب سے پہلے کیا ہمارے پہ نماز فرض ہو گئی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے، نماز آپ سن آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز بے حیائی بدت سے روکتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو 40 دن تکبیروں لگ سر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے 2 پروانے عطا فرماتا ہے، ایک نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے چھٹکارے کا۔ آج نماز نہ پڑھ کر میں نماز نہیں پڑھتا، میں اپنا نقصان تو کر رہا ہوں، لیکن میں اپنا خالی نقصان نہیں کر رہا، میں ساری امت کا نقصان کر رہا ہوں، ساری امت کا ذمہ دار ہوں، ساری امت کے بارے ذمہ دار ہوں۔ نماز پڑھ کے نماز کس کو معاف ہے؟ جو پاگل ہے، جو مجنون ہے، جسے دنیا کا پتہ نہیں ہے، اس کو نماز معاف ہے، لیکن مسلمان پہ نماز فرض ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن تمہارے فجر کے نمازی اور تمہارے جمعے کے نمازی ایک برابر ہو گئے، ایک جتنے ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پہ زوال شروع ہو جائے گا، مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ آج ایک مسلمان نماز نہ پڑھ کے سارے مسلمانوں کا گنہگار ہے، سارے مسلمانوں کو ترقی میں روکنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، اللہ سے صلح کرنے والے بن جائیں۔ آخر جانا ہے، آخر لوٹنا ہے، تو اس لیے بھائی یہ صفات کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے والے علم کو سیکھنا، اللہ والے دھیان کو سیکھنا، اللہ کے راستے میں نکلنے سے ملے گا۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ میری زندگی ہے، لیکن میری مرضی ہے، لیکن میرے بھائی پھر تو اللہ کے ہاں نماز پڑھ کے، جیسے مجنون پہ نماز معاف ہے، پاگل پہ نماز معاف ہے، تو اللہ کے ہاں مجنون بن گیا، تو اللہ کے ہاں پاگل بن گیا۔ ایسے میرے بھائی نماز کو قابو کر، نماز کو صدق سے پڑھ، اب نماز ٹھیک ہو جائے، 24 گھنٹے کی زندگی ٹھیک ہو جائے، صفت صلاۃ پہ آ جائے، اس کے لیے اتنا علم سیکھنا کہ حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی پہچان ہو جائے۔ اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے، یہ میں کام کر رہا ہوں، اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ میرے نبی کی زندگی نور ہے، سنت میں نور ہے، کہتے سنت پہ چلتے جاؤ بے دھڑک، جنت کو سیدھی جاتی یہی سڑک۔ تو میرے بھائی نماز پڑھنے والے بن جائے اور نماز پڑھانے والے بن جائے۔ آج کہتا ہوں میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا؟ تو میرے بھائی نماز پڑھ کے اپنا نقصان نہیں کر رہا، ساری امت کا نقصان کر رہا ہے، تو ساری امت کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے میرے بھائی نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ اس لیے اب کیسے آئے گا؟ اس کے لیے اتنا علم سیکھنا کہ حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی کی پہچان ہو جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، پہلے قدم پہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ بلوں کی چوٹیاں، دریاؤں کی مچھلیاں اس کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، فرماتے ہیں جو قرآن پاک کی ایک سیکھتا ہے 100 کا نفل پڑھنے سے بہتر ہے، جو دین کا ایک باب سیکھتا ہے 1000 کا نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب یہ دھیان کیسے آئے گا، یقین کیسے؟ اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو بات دل میں اترے گی، پھر بات کی سمجھ آئے گی کہ ہائے اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم تھا، میں نے بیٹے کی شادی کی، اس پہ کیا حکم تھا، میں نے علم سیکھا، میں نے دکان کھولی اس کا علم سیکھا، میں نے بچے کا کاروبار کیا اس کا علم سیکھا، میں نے بچے کو کاروبار کیا، یہ شریعت میں جائز کہ ناجائز، اس کا علم سیکھنا۔ فرماتے ہیں کہ ذکر، علم،
ایک راستہ ہے، ذکر اس کی روشنی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اس کی پنیری دنیا میں ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی پنیری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جنت کی پنیری ہے، جنت کے پودے ہیں۔ تو میرے بھائی آج جتنے جائے لگا رہے، فرماتے ہیں اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی گھڑی کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوگی۔ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، دھیان کے ساتھ بیٹھ کے، جب تنہائی میں بیٹھ کے 5 منٹ نکالیں گے، 10 منٹ نکالیں گے، پڑھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ 1000 دفعہ پکاریں گے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے، یہ ایک دفعہ لکھے گا ہاں اللہ سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ آئے گا کیسے؟ اس کے لیے نکلنا پڑے گا، نکل کے اللہ کے راستے میں مشق کرنی پڑے گی، پکڑ لگانا پڑے گا، گھر چھوڑنا پڑے گا، بستر اٹھانا پڑے گا۔ تو جب علم زندگی میں ہوگا تو پھر ادب آئے گا، علم زندگی میں ہوگا پھر ادب آئے گا، پھر ماں کا ادب آئے گا، پھر باپ کا ادب آئے گا، پھر بہن بھائی کا ادب آئے گا، پھر علماء کی قدر ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جس نے ہمارے علماء کی قدر نہ کی، اپنے ماں باپ کی عزت قدر نہ کی، چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں گھر گھر میں ماں باپ رسوا ہو رہے، بڑے بزرگوں کو نکالا جا رہا ہے، علماء کے بارے میں باتیں کسی جا رہی، کیوں؟ ہم نے علم نہیں سیکھا اور ادب نہیں سیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، ہمیشہ کی نماز کے مسئلے پہ کھڑا ہوا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز توڑ دیتا، پوچھتا ماں بتا تیرا کیا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ میں ماں سے پوچھتا۔ آج دیکھیں ہم ماں کی قدر کریں۔ تو میرے بھائی، یہ ساری باتوں کے لیے کہا جاتا ہے نکلنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں وقت لگانا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں اب یہ ساری باتیں آئیں گی کیسے؟ اس کے لیے دھیان ہوگا، اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے۔ اب یہ میں نے بیان کیا تو لوگ مجھے واہ واہ کہہ دیں، بلے بلے کہہ دیں، آپ مجھے واہ واہ تو کہہ دیں گے، بلے بلے تو کہہ دیں، لیکن میرے بھائی اگر اخلاص نہ ہوا تو میرا بیان میرے منہ پہ پھینک کے مار دیا جائے گا۔ تو جہاں نثار جس کے لیے کہ اس سے لے لے، نہیں میرے بھائی، کہتے ہیں نیکی کرنے سے پہلے بھی استغفار، نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار پڑھنا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تیرے لیے کیا ہے، معاف کر دے۔ آدھا کھجور کا ٹکڑا اللہ کے لیے دے دیا، اللہ بڑھا چڑھا کے پہاڑوں کو جیسا سوتا فرمائے گا۔ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، کب ہوگا؟ جب اللہ کے سمے نکلیں گے، وقت لگائیں گے۔ تو میرے بھائی خالص اللہ کے لیے آدھا کھجور کا ٹکڑا دے دیا، اللہ بڑھا چڑھا کے پہاڑ سے سوتا فرمائیں گے۔ اگر ساری کی نہ تقسیم کر دی کہ لوگ واہ واہ کہہ دیں، تو میرے بھائیوں اللہ کی قسم وہاں تو زبان کو تالا لگ جائے گا، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، یہ آنکھیں بولیں گے، کس کے لیے کیا ہے؟ تو میرے بھائی اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے نکلنا پڑے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، سارے صحابہ نکلے، تابع تابعین نکلے، اولیاء اللہ نکلے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کو نوک دار کیل لے کے مارتے ہیں، اس کی بات نہ سنو، پھر بھی دعوت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ جب اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ کا امر ہو گیا، اے نبی جی نکلیں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور مکے کے سرداروں نے کیا کہا؟ میری 11 بیٹیاں خوبصورت ہیں، حسین ہیں، جس سے چاہتے نکاح پڑھا دیتا ہوں، مکے کی بادشاہی دے دیتا ہوں، سرداری دے دیتا ہوں، لیکن یہ نہ کہ اللہ سے اللہ کے، لیکن میرے نبی نکلے۔ کیوں نکلے؟ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ مکہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، پھر میں کیا کروں؟ تیرے شہر کے لوگ مجھے تیرے اندر رہنے نہیں دیتے، تو کس لیے کہ یہ نہ کہ اللہ سے اللہ کے رسول۔ میرے نبی مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کیا تھا؟ یثرب تھا، بیماریوں کا شہر تھا، میرے نبی گئے تو اللہ نے مدینہ کو منورہ بنا دیا۔ اس لیے میرے بھائی نکلو، نکلنے کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، گھر چھوڑنا پڑے گا۔ میرے نبی نے گھر چھوڑا، صحابہ نے گھر چھوڑا، تو آج میرے بھائی دین پھیل گیا۔ اسی کی کڑی کہا جاتا ہے 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھیں، اللہ کے سمے نکلیں۔ 4 مہینے لگا سے عالم مفتی کاری نہیں بن جاتا، لیکن میرے بھائی حلال حرام جائز نجائز پاکی پلیتی کی پہچان ہو جاتی ہے، اللہ سے لینے کا طریقہ آ جاتا ہے، اللہ کے مانگنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نکلو، آج امت پیاسی بیٹھی ہوئی ہے۔ آخری بات کر کے بعد ختم کرتا ہوں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا نا، وہ اپنا نقصان تو کرتا ہے، لیکن وہ ساری امت کا نقصان کر رہا ہے، ساری امت کا گنہگار ہے۔ کہتے جاؤ بھائی میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے، تو بھائی حاجی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، زکوٰۃ مالدار پہ فرض ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، نماز تو اللہ سے ملاقات ہے۔ صحابہ نے کہا
جب نماز کیا یا رسول کیا لے کر آئے؟ فرمایا کہ نماز کا تحفہ لے کر آئے، خوش ہو کے مسکرا پڑے، آج اللہ سے لینے کا ذریعہ بن گیا۔ آج ہم پریشان ہیں کہ میرے گھر میں رزق نہیں ہے، رزق کی برکت نہیں ہے، تو اسے میرے بھائی نماز پڑھنے والے بن جائیں، نماز پڑھانے والے بن جائیں، اس کے لیے اللہ کے رستے میں نکلیں۔ ابھی پہلے حصے کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، 2 3 4 5 6 کا دعا ہو جائے گی۔ دوسرے حصے کا اجتماع شروع ہوگا بھاولپور سعدکاباد سے لے کے یہ بھاول نگر کی پٹی، ہرون آباد، بھاولپور سب کا علاقے کا، اس کا شروع ہوگا 9 10 11 12 کو دعا ہو جائے گی۔ بھائی اجتماعوں پہ خود بھی جانا، اوروں کو بھی لے کے جانا، وقت لے کے جانا، چلے 4 بجے کے لیے نکلنا، تو اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر، سب کا بھائی محمد نثار قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جو بات کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔